بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، گزشتہ روز کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر معصوم شہریوں مسافروں کو نشانہ بنانے والے خودکش دھماکے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، اور اس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور کچھ فوجی اور سول کام نے بھی شرکت کی۔ تو پھر آرمی چیف صاحب سی ایم ایچ کوئٹہ چلے گئے، وہاں پر جو باقی کے زخمی لوگ ہیں ان سے ملاقات کی۔ یہاں پر ناظرین میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو آرمی چیف صاحب ہے وہ شہید کی میت کو کاندھا دے رہے ہیں۔ اب اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت مرتبہ دیکھی ہوں گی، اور تقریباً جتنے بھی پاکستان کے آرمی چیف رہ چکے ہیں ان کے دور میں کچھ بھی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جب وہ اگر جا سکتے ہیں ان کے نماز جنازہ پر تو وہ کاندھا دیتے ہیں میت کو۔ اب یہ کاندھا کیوں دیا جاتا ہے، یا میں اپنے نظریے کے حساب سے، اپنے مائنڈ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کاندھا کیوں دیا جاتا ہے، کیوں دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے گلی محلے میں ایریا میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہوگی تو وہاں پر کوئی اہم شخصیت آتی ہوگی، اہم شخصیت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کونسلر محلے کا آ جاتا ہوگا، اگر کوئی ایم این اے ایم پی آ جاتا ہوگا، اگر کوئی پولیس کا بڑا افسر آ جاتا ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ میت کو کاندھا دیتا ہے۔ تو جب ایک کونسلر، ایک ایم پی، ایم این اے، ایک پولیس افسر آ کر اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا وہ اتنا دلچسپی نہیں لیتا کہ وہ ایک میت کو کاندھا دے سکے، تو پھر آرمی چیف جو ملک کا سربراہ ہے تقریباً، تو وہ اس کے پاس کیا اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ میت کو کاندھا دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو میرا مائنڈ ہے، میں اپنے مائنڈ کے حساب سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آرمی چیف میت کو کاندھا کیوں دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین آرمی چیف صاحب نے ایک بیان بھی اپنا جاری کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کی لعنت ہے اس کو ہم جڑ سے ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ان قریب وہ وقت بھی آئے گا پاکستان میں، اور بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو خوارج ہے، یہ جو میں تو ان لوگوں کو انسان کہنا ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، اس طریقے کے لوگ ہیں جو بندہ کسی دوسرے بندے کی جان لیتا ہے، کسی دوسرے انسان کی جان لیتا ہے، خاص طور کے اوپر جو لوگ بزرگ خواتین بچوں کی جان لیتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو انسان کہنا ہی نہیں چاہتا۔ تو میں ان لوگوں کو کوئی نام، کس طریقے سے ان لوگوں کو کسی نام سے بلاؤں کہ ان لوگوں کو میں کیا نام دے سکتا ہوں۔ میں سیدھا سیدھا ان لوگوں کو نام اگر دینا چاہوں تو وہ جانور میں ان لوگوں کو کہہ سکتا ہوں، لیکن پھر جانور کہنے کو بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ جانوروں کا بھی انسانوں کے ساتھ اتنا تعلق، اتنا پیار ہو جاتا ہے، اتنی چاہت ہو جاتی ہے کہ جانور بھی اپنی جان ہے وہ قربان کر دیتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور پھر انسانوں کا جانوروں کے ساتھ اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسے واقعات بھی دیکھے گئے ہیں کہ انسان جانوروں کے پیچھے اپنی زندگی گوا بیٹھتے ہیں، اور ان کو یہ سب کچھ کرنے میں کوئی ایک منٹ کا بھی وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے پیچھے فیملی ہے، لیکن اتنے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے انسان کو جانور کے ساتھ اور جانور کو انسان کے ساتھ کہ وقت آنے کے اوپر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ نہ انسان ہے نہ یہ لوگ جانور ہیں، تو یہ پھر کون سی مخلوق ہے جن کو تھوڑا سا بھی رحم نہیں آتا، تھوڑا سا بھی ان کا دل ہے، ان کے اس میں خدا کا خوف نہیں پیدا ہوتا کہ جو لوگ بزرگ خواتین بچوں کی زندگیاں لینے سے بھی باز نہیں آتے۔ اور یہ کون سا ایسا مطلب اگر یہ کسی بھی کوئی نہ کوئی تو ان لوگوں کا مذہب ہوگا، تو کوئی دنیا کا مذہب ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگ کسی عام شہری کو بھی، اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو پھر بھی کسی عام شہری کو بھی آپ لوگ اس میں بغیر کسی وجہ نشانہ بنائے۔ خواتین اور بزرگ اور بچوں کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، تو عام کوئی اور شہری کو مرد ہے اس کو بھی بلا وجہ آپ لوگ مار دیں، اس کو نشانہ بنائیں کسی جنگ کے دوران بھی۔ تو یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے دن اگر کوئی نہ کوئی اس طریقے کی دہشت گردی کا واقعہ ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس کی جانیں گئی ہیں، عام جو پاکستانی ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، عام شہری ہیں، جن میں
زیادہ تر خواتین، بچے اور بزرگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ کوئٹہ میں بھی جو واقعہ پیش آیا، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہاں پر ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو تعداد تھی، اس میں بزرگ بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھی، اس میں بچے بھی تھے۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کون سا مذہب ہے، کیا پوری دنیا سے ہٹ کے کوئی ان کا مذہب ہے، یا پھر یہ کسی مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتے، یا پھر یہ لوگ انسان ہیں، یا ان کے دماغ ختم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو نہ انسان سمجھتے ہیں، نہ ہی یہ لوگ جانور سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ جانور بھی انسان سے لگاؤ کر بیٹھتے ہیں اور انسان کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں، نہ کہ انسانوں کی جان لیتے ہیں۔ اگر ان جانوروں کی بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے خطرناک ہے، تو وہ بھی بلا وجہ عام طور کے اوپر انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری جان خطرے میں ہے تو تبھی وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ویسے وہ جانور بھی نہیں پہنچاتے۔ تو پھر آپ لوگ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ ان لوگوں کو کون سا نام دینا چاہیے، تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو اب ناظرین، میں جیسے آپ لوگوں سے پہلے بات کر رہا تھا آرمی چیف کی کہ آرمی چیف کھانا کیوں دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو دہشت گرد ہے، ان کا ایک مقصد ہے، ان کے ویسے تو بہت سے مقصد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی سیکورٹی ادارے ہیں، ان کو کمزور کرنا، اور پھر ان کا مقصد ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا۔ جب کسی بھی ملک کے سیکورٹی ادارے اور آرمی کمزور ہو جاتی ہے تو وہ ملک خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے مائنڈ سے یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف اگر کاندھا دیتے ہیں، ایک تو میت کو کاندھا دینا بھی، شہید کی میت ہو تو اس کو کاندھا دینا وہ بہت بڑا ثواب ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر اتنا اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اتنا سب کچھ کر کے ان کے دکھ میں شامل ہونا، یہ ان دہشت گردوں کے منہ کے اوپر ایک زوردار تھپڑ بھی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اور آرمی یہ ایک دوسرے سے نفرت کر بیٹھی ہے، یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی، تو یہ ان دہشت گردوں کے منہ کے اوپر تھپڑ بھی ہے۔ نہ ایسا کبھی بھی دیکھیں، جو پاکستانی ہے نا، میں پاکستانی ہوں نا، میں اپنی آپ کو ایک نیچر بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اپنے گھر میں لڑ بیٹھتے ہیں، جھگڑ بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر گھر میں بن جاتے ہیں، تو محلے داروں کے بھی آپس میں بن جاتے ہیں، تو جب بات باہر نکلتی ہے نا تو پھر وہاں پر سب ایک ہوتے ہیں۔ اور مین چیز پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستانیوں کی ایک نیچر ہے کہ یہ لوگ کسی خوشی میں تو 100 ٹانگیں اڑائیں گے، رکاوٹیں پیدا کریں گے، سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کی خوشی میں رکاوٹیں پیدا کریں گے اور اس کی ٹانگ بھی کھینچیں گے کہ یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، لیکن جب کوئی غمی کا وقت آتا ہے نا تو سب ایک ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ دو بھائیوں کی، سگے بھائیوں کی فیملی ہے نا، تو ایک ناراضگی چل رہی ہے تو دوسری فیملی میں کوئی شادی آ گئی ہے، کوئی فنکشن آ گیا، تو وہ بڑا پھر روٹنا بنانا یہ سارا کچھ چلتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرا بھائی کوئی ترقی پر جا رہا ہے تو پھر بڑی بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی کس طریقے سے ٹانگ کھینچی جائے، یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑی جگہوں کے اوپر لوگ جادو ٹونوں کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ مطلب کہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ خوشی میں چاہے پاکستانی ایک دوسرے کی شریک نہ ہو، غم میں پاکستانیوں کو منانا بھی نہیں پڑتا۔ جس بندے کو آپ لوگ اپنی شادی میں منا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ ترلے کر رہے ہیں، اس کے سگا بھائی ہے، بہن ہے، آپ کا ماما ہے، پھوپھا ہے، جو بھی ہے، تو جا رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں اس کے کہ ہمارے گھر خوشی ہے، آ جائے، ہو سکتا ہے وہ آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے وہ، لیکن خدا نہ خواستہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا، جب کوئی غمی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو روٹھا ہوا بندہ ہے اس کو منانا نہیں پڑتا، وہ خود بخود بھاگا چلا آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان بے غیرت لوگوں کو کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آج پاکستان میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہی ہیں، تو یہ ایک پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس طریقے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، اب بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جب کوئی اس طریقے کی کوئی غمی کی بات آتی ہے، جب مشکل آتی ہے، اگر آرمی کے اوپر مشکل آتی ہے تو پھر عوام آرمی کے ساتھ ہے، اگر عوام کے اوپر مشکل آتی ہے تو پھر آرمی عوام کے ساتھ ہے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی قیامت
چلتا رہے گا۔ پھر ناظرین یہاں پر ہم لوگوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا جب بھی اس نے کوشش کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، تو پھر پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی نے مل کر انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھتے تھے، آج تک جتنی بھی جنگیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی اس میں پاکستان آرمی کے ساتھ پاکستان کی عوام کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑی ہوتی تھی۔ تو یہ غلط فہمی ہے، یہ لوگ 70-75-77 سالوں سے اسی سوچ میں رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کو نقصان بھی پہنچایا ہے، لیکن جو ان کا مقصد ہے کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے، تو نہ یہ مقصد میں اپنے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور نہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی انہیں کامیاب ہونے دے گی۔ رہی بات اس دہشت گردی کی، جو یہ بزدلوں کا کام ہے، نہتوں پر وار کرنا، بزرگوں پر، خواتین پر اور بچوں پر وار کرنا، تو یہ لوگ پتہ نہیں کون سا اپنا مقصد بنائے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے۔ تو یہ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب ہماری آرمی یا ہمارے انٹیلیجنس ادارے کوئی آپریشن شروع کرتے ہیں نا، تو پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ گھر میں جا کر مار کر آتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھی آرمی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، جہاں پر اس نے ہمارا 1-2 کوا اور 2-4 درخت گرا دیے، تو وہ بھی واقعہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کی ایئر فورس ہے انڈیا تک گئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ان کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ تو یہ ہوتی ہے بہادر کی نشانی، اور جو بزدلوں کی نشانی ہوتی ہے وہ یہی ہے جو کل کوئٹہ میں دیکھنے کے لیے ملا ہے۔ تو اب کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شکریہ۔